نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سنت نبوی اور جدید سائنس سبق نمبر 11 کھانے کے بعد میں آخری سبق ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا اور صاف کرنا۔ شرعی حکم ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں اور کپڑے سے صاف کر لے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رات کو ہاتھ نہ دھوئے اور اس کو کسی حشرات الارض سے نقصان پہنچا تو ہمارا ذمہ نہیں، یعنی ہاتھوں پر سالن یا میٹھا لگا ہوا ہو اور جھینگور چوہا وغیرہ ہاتھ کاٹ لے تو زخم ہو جاتا ہے اور انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چونکہ ہاتھوں کو غذائی اجزاء لگے ہوتے ہیں، اگر یہی غذائی اجزاء نہ دھوئے تو یہی ہاتھ جہاں جہاں بھی لگیں گے اس جگہ کو گندا کریں گے اور پھر یہ غذائی اجزاء جہاں لگیں گے وہاں تعفن یعنی سیپٹک پیدا ہوگا اور بے شمار جراثیم امراض یعنی جرمز ڈیسیز کا ذریعہ بنیں گے۔ اور کپڑے سے صاف اس لیے فرمایا کہ ہاتھوں میں چکنائی اور روغنیات لگے رہتے ہیں تو کپڑے سے یہ اجزاء ہاتھوں سے صاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض دین نام ہے مسلسل احتیاط کا اور فوائد سے بھرا ہوا ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ احادیث اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ ڈاکٹر کرنل چوپڑا اور اسلامی تعلیمات۔ ڈاکٹر کرنل چوپڑا مشہور ہندو سائنسدان ہے، اس نے کئی کتب لکھی ہے۔ ایک واقعہ کچھ یوں لکھا ہے، میں نے مسلسل تحقیقات کے بعد جب اپنی تحقیق کو عام کیا کہ کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے عضلات کو ڈھیلا کرتا ہے، معدے کی اندرونی جھلی کی ورم کا باعث بنتا ہے، معدے میں الکلی کی کمی کا باعث بنتا ہے اور بعض اوقات یہی پانی معدے کے امراض کی وجہ سے دل کے امراض کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی درمیان میں مجھے ایک مسلمان پروفیسر ملے، فرمانے لگے آپ کی تحقیق کی بڑی دھوم ہے، لیکن یہ تحقیق کوئی نئی نہیں بلکہ یہ تو صدیوں پہلے ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں نے اس کی تصدیق چاہی تو پروفیسر نے احادیث کی کتب میں مجھے یہ بات دکھا دی۔ کھانا کھاتے ہی سو جانا۔ کھانا کھاتے ہی سو جانا امراض کو، بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھا کر سو جانے سے منع فرماتے تھے۔ کھانا کھاتے ہی معدے کا پورا نظام اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جب آدمی سو جاتا ہے تو معدہ بھی سو جاتا ہے، یعنی اس کے نظام میں وہ چستی اور تندرستی نہیں ہوتی جس کی جسم انسانی کو ضرورت ہے۔ فزیولوجی اور پیتھولوجی کے ماہرین نے تمام کتابوں میں اس حالت سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھانے کے بعد حرکت جسمانی یعنی باڈی موومنٹ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو معدے میں پڑی ہوئی غذا متعفن یعنی سیپٹک ہو جائے گی اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اس وقت گیس اور تبخیر کے امراض کی سب سے بڑی وجہ کھانے کے فوراً بعد سونے کی ہے۔ آدمی دنیاوی مصروفیات کے بعد گھر لوٹتا ہے اور چونکہ تھکا ہوا ہوتا ہے اس لیے کھانا کھاتے ہی فوراً سو جاتا ہے اور وہ غذا اور وہ کھانا جس انداز سے ہضم ہونا تھا درست طریق سے ہضم نہیں ہوتا، اس لیے شوگر، دل کے امراض، معدے کے امراض، فالج وغیرہ جیسی پیچیدہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ قیلولہ سنت ہے۔ بے شمار کتابوں میں مصنف اور ماہر نفسیات ڈاکٹر جیالک آسٹن لکھتا ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تمام کارخانے، فیکٹریاں، بازار اور دفاتر بند کر کے سب کو قیلولہ کراتا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے پاس مریضوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، مخلوق بے خوابی یعنی نیند نہ آنا اور نفسیاتی امراض سے کلی طور پر بچ جاتی ہے۔ جدید سائنس اس وقت بے شمار امراض سے گھبرا کر اب صرف معمولات زندگی کو سنوارنے پر زور دے رہی ہے۔ ماہرین فزیولوجی کہتے ہیں کہ سارا دن کا تھکا ہوا اور ذہنی بوجھ لیے ہوئے شخص کی رات کی نیند بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی نظر ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر زندگی کے معمولات ہو تو یہ کبھی بھی پریشان نہ ہو، اور اس معمولات زندگی میں انہوں نے پہلا قدم قیلولے کی طرف اٹھایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قیلولے سے جہاں آدمی باقی دن تر و تازگی اور نشاط کے ساتھ گزارتا ہے وہاں وہ بے شمار نفسیاتی امراض اور دماغی امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ خاص بات لیکن اس بات کا خیال رکھ رہے کہ قیلولہ صرف دوپہر کے کھانے کے بعد ہی مفید ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا آرام، اس سے زیادہ قیلولہ خود بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ قیلولے کا خاص نفع یہ ہے
کہ نیند نہ آنے کا حقیقی علاج ہے. جس کو نیند نہ آتی ہو اس کے لیے قیلولہ کرنا بہت زیادہ مفید ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.